الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا صدق اللہ العظیم۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں افحسب الذین کفروا، کیا کافر جو ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے، اپنا حمایتی میرے بندوں کو میرے سوا یعنی میری اجازت کے بغیر، میرے اذن کے بغیر ان کو اپنا حمایتی بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے للکافرین، کافروں کے لیے نزلا، بطور مہمان نوازی کے لیے، یعنی مہمانی ان کی دوزخ سے کی جائے گی۔ اب یہاں یہ بات نا ذہن میں آ جائے کہ اللہ نے شاید یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، حالانکہ قرآن مجید میں صریح آیات ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اس کے علاوہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے بھی ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ کفار جو ہیں ملائکہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں اور اس کی الوہیت میں ان کو شریک کرتے ہیں۔ اس طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ مراد ہے کہ یہ ملائکہ، یہ انبیاء، یہ میرے بندے ہی تو ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور میں نے کب کہا ہے کہ ان کی عبادت کرو، ان کو اپنا کارساز بنا لو۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقی کارساز میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ایسا کرے گا، فرمایا وہ کافر انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ بے شک ہم نے پھر ایسے لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ جو ہے کہ میرے بندوں کو وہ معبود سمجھتے ہیں یا میری الوہیت میں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے بطور مہمان نوازی کے ان کے لیے جو ہے جہنم ہے۔ دیکھو نا یہ لفظ جو ہے نا، میزبانی، مہمانی، آپ مہمان کے لیے اچھی چیز پکاتے ہیں نا، اچھا انتظام کرتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ، ہاں جی، اس کو صفائی کرتے ہیں، اچھے صوفوں پہ بٹھاتے ہیں، اچھا کھانا انہیں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو، یہ جیسے کہتے ہیں اکثر آتا ہے کہیں کہ چکھو نا مزہ عذاب کا۔ اب عذاب کو چکھنے والی چیز تھوڑی، چکھنا تو اچھی چیز کو ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیا کہ یعنی ایک اور جس طرح آپ اپنے رواج کے مطابق یا اپنے معاشرے کے اندر آپ بھی ایسے لفظ کہتے ہیں کہ کسی کو کمزور دیکھ کے اس کو کیا کہتے ہیں، پہلوان جی کہتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، ایک تو وہ ویسے کمزور ہے، دوسرا آپ ایسے لفظ سے کہہ کے اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ کافروں کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے نا جو تمہیں دے، یہ تمہاری میزبانی ہوگی، یہ تمہاری عذاب سے میزبانی کی جائے گی۔ اور فرمایا آگے دیکھیں، آگے آئے گا جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی، وہ گیا آگے آئیں گی آیات۔
اللہ فرماتے ہیں قل محبوب فرما دیجئے حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، فرماؤ نا کیا تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ جن کے اعمال جو ہے نا وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے بلکہ ان کے لیے نقصان کا سبب ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے خبر دیتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کو سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگی میں کھو گئے ہیں، اپنی ساری کوششیں ان کی کس کے لیے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے صبح و شام، رات کو سوتے ہوئے بھی دنیا گن رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر بھی دنیا کی ہاں جی 1 سے 2 بنانے کے چکر میں ہیں، ہاں جی 2 سے 4 بنانے کے چکر میں ہیں، دنیا کے لیے ہی ان کی زندگی ہے، ساری کوشش ان کی سعی کہتے ہیں کوشش، جد و جہد، یہ ساری کس کے لیے ہے؟ دنیا کی زندگی میں، بس کھو چکے ہیں، اللہ گم ہو گئے ہیں اس دنیا کی کوششوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، جن کے اعمال خسارہ میں چلے جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور پھر اس سے اور غضب کی بات یہ ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری معیشت بڑی مضبوط ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار بڑا پھل اور پھول رہا ہے، ہاں جی ہم معاشرے میں بلند ہو رہے ہیں معاشی طور پر، ہاں جی ہمارا کاروبار چمک رہا ہے۔ اسی خیال میں یعنی یہ دوسرا بڑا دھوکہ ہے۔ ایک تو وہ ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے، اس کے احکام کا خیال نہیں ہے، نماز جاتی ہے تو جائے، ہاں جی اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، نماز کا خیال نہیں ہے، اللہ کے احکام کا خیال نہیں ہے، ہاں جی اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنی زندگی کو انہوں نے صرف دنیا کے لیے وقف کر لیا ہے، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہو رہے ہیں، ہمارے کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ خبر دے دیجئے گا حل ننبئکم، کیا ہم آپ کو خبر نہ دیں بالاکثرین اعمالا، کہ سب سے ناقص عمل کن کا ہوگا؟ بھئی عمل تو کرنا نا، دیکھیے مومن کا عمل کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری قبر بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اسی لیے عمل کرتے ہیں نا۔ مومن کا ہر عمل جو ہے وہ اس کو فائدہ دے گا، اور کافر کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کافر کا کیا عمل ہے؟ اب دیکھیے نا کہ اگر دیکھا جائے تو کافر بڑے بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے بچوں کو جو ویکسین لگ رہی ہے یہ کفار بھیج رہے ہیں، ان کی این جی اوز جو ہے نا وہ بھیج رہی ہیں، اور بہت سارے کام دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، لیکن ان کے اعمال اس کے باوجود قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں جی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، فرمایا یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، اس کو نہ مانا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اور اللہ کی نشانیاں آیتیں جو ہیں ان کا انکار کیا ہے، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، ان کے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا، اللہ فرماتے ان کے لیے میزان بھی نہیں رکھا جائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وزن تلنے ہیں یا نہیں تلنے؟ کیوں جی؟ مومن کے وزن جو ہے وہ رکھا جائے گا میزان کے اندر،
کہ اس کو کسی کنارے تو لگانا ہے نا. ہاں جی اگر وزن کم ہو جائے گا دوزخ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنت عطا فرما دے گا. کیوں جی؟ تو وزن تو اس کا ہونا ہے جس کا کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے. تو ان کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے، ان کے وزن کی کیا ضرورت ہے. ان کے لیے وزن، کافروں کے لیے میزان جو ہے اس کو مقرر نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں لگایا جائے گا. ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں. یعنی کتنے پہاڑوں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کفار جو ہے اپنے ساتھ پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا. اگر میزان میں رکھا بھی جائے گا تو وہ بڑے ہلکے ہوں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ این جی اوز جو کفار کی ہیں بڑے بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں تو اس کو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا کہ دنیا ان کی بہتر ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آخرت صرف کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. آخرت کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو عزتیں عطا فرمائے گا. ہاں جی ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اللہ فرماتے یہ ان کا بدلہ ہے، جزا ہے، بدلہ ہے جہنم. یہ جہنم ان کا بدلہ ہے اس پر کہ انہوں نے کفر کیا. بما کفروا، کس کا بدلہ؟ کفر کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی، اور انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہزوا، ان کی مذاق اڑایا. میری آیات کا بھی مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا ہے جی، اپنے پاس سے بنا لاتے ہیں. ہاں جی طرح طرح کے اعتراضات کیے اور میرے رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے. بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کفر کیا کرتے ہیں. کفر کیا ان کا کفر یہ ہے کہ وہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا کفر یہ ہے کہ میرے محبوب بندوں کا جنہیں میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کفر ہے. اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا اور انبیاء کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کفر ہے. ایک مولوی نے تقریر کے دوران، دیکھیے یہ مذاق نہیں ہے، یہ اختلاف کرنا ہے تو اپنے دلائل سے کرو نا، نبی کو تو مذاق نہ بڑھاؤ. کہنے لگا دیکھو جی، کہتے ہیں جی نبی ہر جگہ حاضر ہے. ہاں جی کہاں حاضر ہے؟ یہ دیکھو میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے. یہ لفظ اس نے کہے. ہاں جی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو سزا کے طور پر دنیا کے اندر جب اس کی موت ہوئی، اس کا چہرہ اتنا بگڑ چکا تھا اس کفر کی وجہ سے کہ اس کی میت کے اوپر لکھا گیا کہ اس کا چہرہ دیکھنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی کو چہرہ نہیں دکھایا گیا، بند کر دیا گیا اس کو. ہاں جی تابوت کے اندر اوپر لکھ دیا گیا اس کا چہرہ نہیں دکھانا کسی کو. یہ کیا تھا؟ یہ ہے کفر، نبی کے ساتھ کفر کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم ان کا جزا، ان کی جزا ہے جو کفر کیا. کیا کفر کیا ہے؟ میری آیتوں کا انکار کیا، میری آیتوں کا مذاق اڑایا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. یہ رسول کی بارگاہ جو ہے یہ بڑی نازک بارگاہ ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وہاں پیچھے کہا نزل کا لفظ کافروں کے لیے جہنم، کیا کہ ان کے لیے جہنم ہے بطور مہمانی کے. اور فرمایا بے شک جو ایمان لے کے آئے، اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے. جنت الفردوس ان کی مہمانی ہے. جنت الفردوس کون سی ہے؟ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے، اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں. میرے آقا نے شاید فرمایا جب بھی جنت کے لیے سوال کرو اللہ کی بارگاہ میں تو جنت الفردوس مانگا کرو. جنت الفردوس مانگا کرو. حضور نے فرمایا بس جنت الفردوس کا. اور جنت، دیکھیے بعض لوگ نا
یہ جو نعت خان ہیں یا بعض شاعر جو ہیں وہ جنت کو اہمیت نہیں دیتے. ہاں جی وہ ایسے ایسے لفظ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مدینہ ہی کافی ہے. ہاں جی جنت کی ضرورت نہیں ہے, جنت اپنے پاس رکھو. ہاں جی ہمارے لیے مدینہ کافی, ایسا نہیں ہے. یہ انتہائی تحقیر کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہیں. دیکھیے جنت اگر اتنی گھٹیا تھی تو میرے آقا تو خود جنت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود حدیث ایک نہیں بے شمار حدیث ہیں, حضور علیہ السلام دعا کرتے, جنت الفردوس مانگا کرتے تھے. حضور نے اپنی امت کو بھی کہا کہ جنت کے لیے سوال کیا کرو. اور پھر دیکھیے جنت پہ مدینہ بھی تو جنت کے اندر ہی ہے نا. میرے آقا کی قبر انور کدھر ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا کی قبر انور وہاں ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کے اندر جو میری سرکار ہیں. ہاں جی اور قیامت کے اندر, قیامت کے بعد جنت میں میری سرکار جائیں گے. تمام انبیاء کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت. اس کو اتنی حقارت کی جو ہے نا ایسے الفاظ استعمال کرنے لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے, یہ بہت بری بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت الفردوس کی میزبانی رکھی ہے, مہمانی رکھی ہے. یعنی ان کی میزبانی اور ان کی مہمانداری کہاں کی جائے گی؟ جنت میں نہیں, جنت الفردوس میں, جو اعلیٰ ترین جنت ہے. جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100 درجے ہیں. اور ایک درجے کو دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ ہے. ایک جنت کا تو 100 درجے ہیں. اور سب سے اعلیٰ ترین جو جنت ہے جنت الفردوس ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اپنے نیک مومن بندوں کو وہاں لے کے جاؤں گا, اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وہاں اللہ کا عرش ہے. اور میری سرکار نے فرمایا جنتی جو سب سے اعلیٰ درجے میں جنتی ہوں گے نا, ہاں جی ان کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گا بطور انعام. اللہ خوش اتنا ہوگا کہ صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے, صبح و شام وہ اللہ کا دیدار کیا کریں گے. خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. وہاں سے یہ نہیں چاہیں گے یہاں ہم کسی اور جگہ جائیں. ہاں جی اس سے اعلیٰ جگہ ہوگی تو اس کا مطالبہ کریں گے نا. جنت الفردوس سے اعلیٰ کو جنت ہوگی تو وہ مطالبہ کریں گے نا, یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے. فرمایا میں ان کو پہلے ہی اس مقام پر فائز کروں گا, پھر وہ وہاں سے تحویل ہونے کا یعنی اس جگہ کو بدلنے کا کبھی خواہش نہیں کریں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ اکبر. محبوب فرما دو لو کان البحر, اگر سمندر جو ہیں وہ مدادن, وہ کیا ہو جائیں؟ سیاہی بن جائیں. سارے سمندر جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ سیاہی بن جائیں. لکلمات ربی, میرے رب کے باتیں یعنی کلمات کو لکھنے کے لیے اگر سیاہی بن جائیں, لنفد البحر, یہ تو ختم ہو جائیں گے, یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. قبل اس کے ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے ختم ہو جائیں گے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اس کی مثل اور بھی, پھر اتنے سمندر اور بھی ہو جائیں. ہاں جی اتنے سمندر پھر سیاہی کے بنے, پھر بھی اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, سیاہی ختم ہوگی. کیوں؟
دیکھیے جس ایک چیز کی حد ہے، ایک چیز کی حد ہے تو اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، کیوں جی؟ وہ ختم ہوگی نا، تو جس کی حد ہی نہ ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی حدود ہی نہ ہو. ایک کیا ہے جسے کیا کہتے ہیں، یعنی منتہا، ایک غیر منتہا. ہاں جی، کہ یعنی ایک چیز کی حد ہے، دوسری کی حد ہی نہیں ہے. تو جو حد والی چیز ہے وہ غیر محدود کو کیسے احاطہ کرے گی؟ اس کی احاطہ نہیں کر سکتی. سمندروں کی حدود کے اندر ہے، حد ہے، لیکن اللہ جل مجدہ کی ذات اور اس کی صفات غیر محدود ہے، غیر متناہی ہیں. کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ متناہی ہے، یہ متناہی ہے. اور اللہ اور اس کی ذات، اللہ کی ذات اور اس کی صفات غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ پھر آخر جتنے بھی سمندر بنتے چلے جائیں، قیامت تک سمندر بنتے چلے جائیں، ختم ہوتے جائیں، ہاں جی، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم. کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی صفات، ہاں جی، اللہ کی تعریف، اللہ کے احکام. ہاں جی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. کہ کچھ بھی ہو جائے، یعنی ساری کائنات اگر لکھنا چاہے، ساری کائنات کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، ساری کائنات میری فرشتے، انبیاء، اولیاء، ہاں جی، ساری مخلوق جو ہے وہ میرے کلمات کو لکھنا چاہے تو وہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے کلمات کا احاطہ. مطلب کیا ہے؟ جس کا احاطہ ہو جائے وہ رب نہیں ہے. جس کا احاطہ کوئی مخلوق کر لے وہ الہ نہیں ہے. الہ وہ ہے جس نے ساری مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں وہ غیر متناہی ہیں، اور ساری مخلوق جو ہے وہ متناہی ہے. تو متناہی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا و مولانا وسلم